أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ سٹارٹ ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ریب اور شک میں فرق ہے۔ عربی میں ایک مترادف القرآن کے نام سے ایک کتاب ہے جس میں اردو میں ترجمہ کریں گے آپ جتنی بار بھی ان سارے مریہ کا، ریب کا، شک کا، تو شک ہی کریں گے، لیکن ان کے ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی ڈفرنس ہے۔ ریب میں اور شک میں فرق ہے۔ شک کہتے ہیں جب دو دلیلیں ہوں آپ کے پاس، دو انفارمیشن ہوں جو ایک دوسرے کو کانٹروڈکٹ کر رہی ہوں اور آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ کون سی دونوں میں سے ٹھیک ہے۔ ریب کہتے ہیں اس شک کو جس میں بے چینی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سٹارٹ کیا اور کلیم کیا ہے کہ اس کتاب میں، اس کتاب کی فلسفی میں، فلسفی کسے کہتے ہیں؟ جو ہر انسان کا سوال ہے، تو آپ چاہے وہ کوئی ایتھیسٹ ہے، چاہے کوئی ایگنوسٹ ہے۔ ایتھیسٹ جو کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، ایگنوسٹ جو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے اگر ہے یا نہیں ہے، آئی ایم ناٹ کنسرنڈ ود اٹ، یا کوئی بھی کرسچن ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیسک سوال دے کے بھیج دیا دنیا پہ کہ یہاں پہ میں کر کیا رہا ہوں؟ دنیا میں آیا کہاں سے ہوں؟ مر کیوں جاتے ہیں پھر لوگ اگر اتنا ساری زندگی بلڈ کرتے ہیں، گھر بلڈ کرتے ہیں، فیملیز بلڈ کرتے ہیں، فائنلی جب آرام کرنے کا ٹائم آتا ہے تو دنیا سے کیسے چلے جاتے ہیں؟ تو مقصد کیا ہے؟ یہ تو بڑا کوئی ہاف پکچر نظر آ رہی ہے، باقی آدھا کیا ہے؟ تو وہ سارے سوال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ قرآن پاک شروع ہوتے ہی کہ آپ کوئی اور الٹیمیٹ فلسفی لے کر آئیں جو آپ کے ان سارے سوالوں کا سیٹسفیکٹری آنسر دے سکے آپ کو۔ اب تو فلسفی جو ہے وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے کہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی۔ وہ لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ زندہ رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا، یا سوسائڈ کر لینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلسفی ہے، اور فلسفی کیا ہے؟ اتنی سادہ اور اتنی سمپل جو آپ کو قرآن پاک کی پہلی 3 آیتوں نے دے دی۔ سب سے پہلے کیا؟ الحمدللہ۔ وہ انسان جو سوچ رہا تھا کہ کس نے بنائی ہے یہ پوری دنیا، کہاں جاؤں میں، کیوں میں ہوں میں یہاں پہ، کس نے یہ زمین آسمان کھڑے کیے ہیں، کس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ آنسر ٹو دیٹ از الحمدللہ۔ شکر اور تعریف اللہ کے لیے۔ وہ جو آپ لنک ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ ایونچولی جا کے ہر چیز کہاں جڑتی ہے، وہ اللہ کے ساتھ جڑتی ہے۔ اللہ نے بنایا ہے یہ سب کچھ۔ اچھا، پھر آپ کہتے ہیں کہ میں تو بڑا اکیلا ہوں اس دنیا پہ، اور مزری اتنی زیادہ ہے، اور پرابلمز اتنی زیادہ ہیں، اور بام بلاسٹ ہو رہے ہیں، اور بیماریاں آ رہی ہیں، اور زلزلے آ رہے ہیں۔ تو کیا جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے وہ کیسا رب ہے؟ کہیں اس نے مجھے پیدا کر کے چھوڑ تو نہیں دیا؟ رب العالمین وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ الرحمن بے تحاشا محبت کرتا ہے آپ سے۔ الرحیم ہر لمحہ آپ کی حفاظت میں ہے، ہر لمحہ، ایک ایک دن آپ کا پلان کیا ہوا ہے اس نے۔ اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا چلیے یہ بھی اس بات سمجھ آ گئی، چلو میں یہاں ہوں کیوں، اور آئی ایم بینگ ٹیکن کیئر آف۔ کیونکہ فلسفی جب میں کل پڑھ رہی تھی، اور اس میں وہ ہے نا ایک کہ جب آپ خدا کا کانسیپٹ نکال دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ فری ول ہے، اور آپ خود ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے میں نے ساری زندگی میں، اور کوئی قسمت وغیرہ نام کی چیز نہیں ہوتی، تو اس کا انہوں نے سائیڈ افیکٹ یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے۔ اب آپ کی پوری زندگی کی مکمل ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ اب آپ نے چاہے کچھ اچھا ہو رہا ہے چاہے کچھ برا ہو رہا ہے، اب آپ کسی اور کے اوپر ڈال نہیں سکتے۔ وہ بڑا اینکشس کر دیتا ہے انسان کو، پریشان مضطرب کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ دنیا میں اتنی ناانصافی کیوں ہے؟ دنیا پہ کوئی بہت امیر ہے، کوئی بہت غریب ہے، کسی نے ساری زندگی بیماری میں کاٹ دی ہے، کسی نے ساری زندگی صحت میں کاٹی ہے، لیکن وہ دوسروں پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ تو مجھے بڑا کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات، برابری اور انصاف کہیں نظر نہیں آ رہا۔ مالک یوم الدین، اس سب کا حل اگر آپ دنیا کا ایک جواب ہے آخرت، اور اس دن سب کچھ برابر ہو جائے گا۔ اور 3 آیتوں میں اتنے پرفیکٹلی، اتنے سادہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فلسفی بتا دی آپ کو پوری زندگی کی۔ ابھی آپ ہندو فلسفی دیکھنے کی کوشش کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، اور ہم نے تو بچپن سے یہی سب سنا ہوا ہے۔ تو ہم کسی رات کو جاگ کے یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہ جیسے اب پچھلے دنوں میں کوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی، ایک عیسائی بچی جب پڑھ رہی تھی کہ بائبل میں سے اس نے ایک ورس پڑھی کہ دین جیزس لرنٹ اباؤٹ گاڈ، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کے بارے میں جانا۔ اور پھر اس نے اپنے ابو سے پوچھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام خود ہی خدا ہیں تو وہ اپنے بارے میں اور کیسے جان سکتے ہیں؟ اپنے بارے میں خدا کو تو کم از کم سب کچھ پتا ہونا چاہیے نا۔ تو وہ ظاہر ہے اس طرح کے لوپ ہولز بے تحاشا ہیں وہاں پہ۔ ابھی جیسے ہندوازم میں کوئی آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آج کرشنا کا، لارڈ کرشنا کا برتھ ڈے ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اگر خدا اس دن پیدا ہوا ہے تو اس سے پہلے والی دنیا کون چلا رہا تھا؟ اور وہاں پہ تو ان کے بے تحاشا خدا ہیں، اور وہ کنفیوز کرتے ہیں وہاں کے بچوں کو، ان کی فلسفی نہیں سمجھ آتی۔ وہ ساری زندگی پھر اسی لیے خودکشی کرنا بالکل آسان رہتا ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کو کوئی سنبھال کے نہیں رکھ رہا، کوئی بتا نہیں رہا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا ہے اور کس وجہ سے پیدا کیا ہے، یہاں کر کیا رہے۔
اب جیسے ہندو فلسفی میں ہے کہ اچھا آپ کے آج کی دنیا میں اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے، کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کچھ کہیں ایڈمیشن نہیں مل رہا، تو ہو سکتا ہے یہ آپ کے پچھلے جنم کے کچھ کام آپ نے غلط کیا ہو. اور اگر آپ اس فلسفی کو لیں تو وہ بڑی آبسکیور ہے، وہ آپ کو سمجھ نہیں آنی چاہیے کہ کسی اور انسان نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کے کاموں کا صلہ میں کیوں بھگتوں. کوئی اور زندگی گزار کے چلا گیا ہے تو وہ تو پھر آپ کو ساری زندگی بے چین ہی رکھے گی چیز. تو اللہ تعالیٰ چیلنج کیا کر رہے ہیں ہمیں اس میں؟ ریب کہتے ہیں اس شخص کو جو آپ کو بے چینی سے بچا. اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری کتاب ہے، اب آپ کو پوری کتاب اکٹھی لینی پڑے گی. جتنے مسلمانوں کو قرآن پاک کے اوپر، اسلام کے اوپر اعتراض ہیں، جتنے غیر مسلموں کو، یا وہ مسلمان جو اب کافر ہو چکے ہیں، جو اب ملحد ہو چکے ہیں، جو اسلام چھوڑ چکے ہیں، انہیں اسلام پہ جتنے اعتراض ہیں وہ کبھی بھی اسلام کی فلسفی کو ٹچ نہیں کریں گے. ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ثابت کرنا ہے کہ کیا یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یا نہیں. کیا یہ کتاب اس کریٹر کی کتاب ہے جو جس نے یہ پوری دنیا بنائی ہے؟ اگر وہ ثابت ہو گیا، اگر میرا دل مان گیا یہ بات، تو پھر مجھے اس کی ساری باتیں ویسی کی ویسی لینی پڑے گی. اب میں مان گیا ہوں کہ وہ جو پوری دنیا اتنے پرسائزلی چلا رہا ہے وہ مجھے کچھ غلط نہیں کہنے کو کیا، لیکن سب سے پہلے ثابت تو ہو. تو جتنے لوگوں کو بھی اعتراض ہے نا، وہ اسلام کی فلسفی پہ کوسچن نہیں اٹھاتے، وہ سوال اٹھاتے ہیں. کوئی ایک رول اٹھا لیں گے اسلام کا، کبھی کہیں گے باندیوں کا کانسیپٹ کیوں ہے، کبھی کہیں گے آدھا کیوں دے رہے ہیں حصہ، کبھی کبھی کہیں گے جنت میں تمہیں حوریں کیوں مل رہی ہیں، کبھی کہیں گے تم تو جہنم کے ڈر سے خدا کی عبادت کرتے ہو تو اٹس ناٹ گڈ انف. کوئی نہ کوئی رول اٹھا لیں گے اور اس کے اوپر سوال اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے فلسفی تو لے کر آؤ. اگر تمہیں اس فلسفی سے کوئی اعتراض ہے، کوئی دنیا کی بدھسٹ فلسفی لے آؤ، کرسچن فلسفی لے آؤ، جیوش فلسفی لے آؤ، کوئی فلسفی لے آؤ جو تمہیں زندگی سمجھا دے، جو تمہیں بتا دے کہاں سے آئے ہو کہاں جا رہے. کرسچن فلسفی کیا ہے کہ عورت سارے فساد کی جڑ ہے، کہ حضرت حوا کے پاس آیا تھا شیطان پہلے، انہوں نے مان لی شیطان کی بات اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو کنونس کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو زیادہ پنش کیا ہے اس دنیا میں، اور اس کی وجہ سے جو آپ کے منتھلی سائیکلز ہیں اور آپ بلیڈ کرتے ہیں ہر مہینے، اور اس کو اور وومن از کیرنگ اے چائلڈ، جب آپ کو آپ ماں بنتے تو آپ اتنی تکلیف سے گزرتے ہیں کیونکہ آپ نے وہ جو غلطی کی تھی نا، یہ اس کا صلہ مل رہا ہے. آپ ہیں ہی غلطی کی، فساد کی جڑ آپ ہی. اور پھر 1920 میں امریکہ میں پہلی بار عورت کو ووٹ کرنے کا حق ملا. اور اب آپ جب ان کی پوری ہسٹری دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا کیا کیا ان کو حقوق ملے ہی نہیں ہے. اب جب انہیں حقوق ملنا شروع ہوئے ہیں تو وہ حد سے بڑھ رہے ہیں. پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کا سارا حق ہی میرا ہے. یہ جو ایتھیسٹ ہم دیکھتے ہیں نا، اصل میں وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ کوئی خدا نہیں ہے، اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں خدا میں ہوں، میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور یہ حالانکہ بہت دکھ کی بات ہے، لیکن بہت اچھی بات ہے کہ یہ جو انہوں نے وہ شروع کیا ہے نا کہ اب 32 جینڈرز ہیں دنیا پہ، اور میں بروکلی بھی ہو سکتا ہوں اور میں اندھا بھی ہو سکتا ہوں. کم از کم اس سے ہماری آنکھیں تو کھلیں گی کہ ہر چیز نہیں لے لینی وہاں سے، گوری چمڑی کی اندھا دھن غلامی نہیں کرنی. تو تھوڑا ہمارا دماغ کھلے. اور اب میں بھی سرچ کر رہی ہوں، اب اس کے بعد انشاءاللہ میں دیکھوں گی کہ یورپین ہسٹری، اسلامک ہسٹری، اپنی ہسٹری تو دیکھیں. ہم سائنس میں، سائیکالوجی میں، سب میں مسلمان ہر قدم پہ آگے تھے. اب وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم آرتھوڈاکس اور ہم مان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں معافی مانگنے والا رویہ نہیں اختیار کریں گے. اللہ تعالیٰ نہیں کہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی بات نہیں کریں گے. اسی لیے سورہ یونس میں ابھی شاید آپ پڑھ چکے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جہاں پہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ یہ قرآن بدل دیں تو ہم مان جائیں گے، یا آپ اس میں تھوڑی چینجز کر دیں. کیوں چینجز کر دیں کہ اتنا سخت، اتنا اسٹریٹ فارورڈ، کوئی تو لوپ ہول چھوڑیں، کہیں سے تو نکلنے کا راستہ چھوڑیں. تو اگر جنہوں نے ابھی تک سورہ فاتحہ کی ٹرانسلیشن نہیں سنی، کیونکہ ہم نے سٹارٹ ابھی سورہ بقرہ سے کیا ہے، تو وہ دوبارہ جائیں. یا تو استاد نعمان علی خان صاحب کا ہے یوٹیوب کے اوپر اردو میں، آخری معجزہ کے نام سے، یہ ان کی سورہ فاتحہ کی تفسیر سن لیں، یا اسی چینل کے اوپر سورہ فاتحہ کی میری بھی ہے. اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کو قرآن سمجھ نہیں آئے، کیونکہ وہاں پہ بیسک فلسفی ہے. اور باقی کبھی کبھی سارے یہی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا، وہ آپ کو آئیڈیا دیتی ہے کہ پورا قرآن پاک اب آپ سے بات کیا کرنے والا ہے. پورا قرآن سورہ فاتحہ کی ہی تفسیر ہے. تو وہ نہیں سمجھ آئی تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. اب اللہ تعالیٰ لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا کہ یہ آپ کو بے چین نہیں کرے گی کتاب، اگر آپ اس ایز اے ہول کتاب کی طرح لیں گے. یہ نہیں کہ ایک آیت یہاں سے اٹھا لی اور ایک آیت یہاں سے اٹھا لی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں ذرا سی بھی بے چینی ہے، ذرا سا بھی تمہارا دل مطمئن نہیں ہو رہا کہ یہ جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا اس میں کوئی شک ہے تمہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اب میں یہ سوچ رہی ہوں، ابھی انشاءاللہ مجھے اس کے اوپر کام کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک سورہ کا نام کیوں لیا اگر فلسفی کی بات ہو رہی ہے؟ کہ ہو سکتا ہے ہر ایک سورہ ایک فلسفی
ایکسپلین کر رہی ہے زندگی کی. اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سورہ بقرہ کی اوور آل تھیم کیا ہے, سورہ یونس کی اوور آل تھیم کیا ہے, کیونکہ ورنہ پھر سورج کی ڈویژن ہی کیوں ہے. تو سب کو دیکھنا پڑے گا. سب اللہ تعالیٰ کرے کہ ابھی وہ زیادہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لے کے آؤ پھر اس جیسی کوئی اور بات لے کے آؤ جو سیٹسفیکٹری آنسر دے آپ کو, زندگی کا, موت کا, زندگی میں سفرنگ کا, ہر چیز کا جواب دے آپ کو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اکیلے کام نہ کرو, اکیلے نہیں ہوگا تم سے, بلا لو جتنے بھی اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں نا, اللہ کے سوا جو بھی ہے بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے. سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری انسانیت اور سارے کے سارے جن ایک دوسرے کی مدد کریں اور لے کے آئیں اس قرآن جیسا کوئی قرآن, کیونکہ آپ کو کوئی اور فلسفی ملے گی نہیں. ابھی جیسے ہندوازم میں خدا ہیں یا کرسچینٹی میں خدا ہیں یا بدھسٹ ہیں یا کوئی بھی ہے, دنیا کا کوئی انسان یہ کلیم نہیں کر رہا کہ دنیا میں نے بنائی. کوئی کلیم تو کرتے ہیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ مجھے پتا تو چلے دنیا کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, پھر اگر تم یہ نہ کر سکو, وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم یہ نہیں کر سکو گے. اب اللہ تعالیٰ نے کسی کو آرگیومنٹ میں ہرا دیا, کسی ایسے انسان کو جس نے قرآن کھولا ہے شروع سے آخر تک, اور لوگ کرتے ہیں یہ, وہ پڑھتے ہیں قرآن پاک ایک بار, انہیں کوئی باتیں نہیں سمجھ آتی, وہ پھر پڑھتے ہیں. اور غیر مسلموں کی بات کری, میں کسی کو لائبریری سے قرآن پاک مل گیا اور اس نے پڑھا اور اس کو لگا کہ کبھی کبھی ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی, وہ پھر پڑھتے ہیں اور سمجھ آ جاتی ہے. ایونچولی ایک وہ ہیں, وہ جب جو اسکالر ہیں اسلام پڑھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو میں نے جتنی بار ہرانے کی کوشش کی ہے اس نے مجھے منہ کے بل گرایا کہ آرگیومنٹس جو آپ کے ہیں, اور وہ لوگ جو واقعی سرچ کرتے ہیں, جو ترجمہ پڑھ کے غلط مطلب سمجھ کے آگے نہیں بڑھ جاتے, کیونکہ کسی بھی آیت کا آپ کہیں سے بھی غلط مطلب نکال سکتے ہیں. وہ جو اصل میں عربی میں دیکھتے ہیں اور مطلب نکالتے ہیں, اس کو قرآن پاک پھر ہرا دیتا ہے. اس کو آپ قبول کرنی پڑتی ہے کہ اس سے بہتر, اس سے مکمل کوئی فلسفی ہے نہیں لائف کی, کوئی زندگی سمجھا نہیں سکتا. اب جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو آرگیومنٹ میں ہرایا ہے, اب اس کو اللہ تعالیٰ سے ابھی محبت نہیں ہوئی, ابھی اللہ تعالیٰ کا کیا کہ شرمندگی کا کوئی احساس نہیں, ابھی تو ریلیشن شپ بلڈ ہی نہیں ہوا. اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, تو پھر تم اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. کہ ایک پاسبلٹی تو ہے نا کہ اگر آپ قیامت والے دن اب آپ کھڑے ہو گئے تو اپنے آپ کو آپ اس ڈینجر سے بچا لو جو آنے والا ہے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, جو وہ آگ انسان اور پتھر جس کا ایندھن ہے, اعدت للکافرین, جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیے گئے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم پہلے اس فلسفی کو سمجھیں, اور اگر کوئی بھی آ کے انسان ہمارے اسلام کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ہم بھی بس ان کی بات نہ مان لیں, ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. شروع سے لے کے آخر تک جس انسان نے قرآن پاک سمجھا ہوگا نا, اس کا ایمان کبھی نہیں ڈگمگائے گا, وہ پھر اسلام کو لے کے شرمندہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بھی ویسے ہی پراؤڈ ہو جائیں اسلام کو لے کے جیسے اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ آیتوں بات کہیں گے, اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں ہے صحیح بات بولنے میں کہ مچھر کی ایگزامپل دینی پڑے گی مکھی کی. تو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, اور ابھی ہم سب سوچیں کہ قرآن پاک کی ہر ایک سورہ کون سی الگ فلسفی سمجھا رہی ہے ہمیں, اور پھر اپنے آپ کو بھی یہ چیلنج ہے, یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں گے اچھا اور کتنی فلسفیز ہیں اور سب میں کیا لوپ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم چین سے یہ جو صبح شام آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں نا, کیونکہ ہمارے پاس بیسکس بڑی اسٹرانگ ہے, بڑی سالڈ ہے. لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا. السلام علیکم.